نور نگر ایک ایسا گاؤں جو وقت کی دھول میں چھپا مگر دعا کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ چاروں طرف سرسبز کھیت، نہر کے کنارے بکریوں کی ٹنٹن، اور گاؤں کے بیچوں بیچ ایک عظیم برگد کا درخت، وہ درخت جس کی جڑیں صدیوں پرانی تھیں، اور جہاں ہر روز بیٹھتا تھا ایک شخص، ایک دانا بابا عبد القدیر، جنہیں پورا گاؤں دانا بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ ان کی پرسکون آنکھیں اور چپ رہنے میں ہزار باتیں۔ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے جوانی میں شہر کی تجارت چھوڑی، سونے چاندی سے منہ موڑا اور اللہ کے ذکر میں فنا ہو گئے۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں کی گلیوں میں چولہوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، سلیم، ایک غریب لکڑہارا، تھکا ہارا، دانا بابا کے پاس جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کا سیاہ طوفان تھا۔ بابا جی، سلیم کی آواز کانپ رہی تھی، میں بہت تھک چکا ہوں۔ نہ گھر میں روٹی ہے، نہ دل میں امید۔ بابا نے خاموشی سے سلیم کو دیکھا، جیسے اس کے اندر جھانک لیا ہو۔ بیٹا، قسمت کا دروازہ صرف دعا سے نہیں، نیت، نیکی اور کامل یقین سے کھلتا ہے۔ اگر تم میرا ایک راز اپنا لو تو دنیا تمہاری ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ سے کبھی شکایت نہ کرنا۔ بابا جی، کیسا راز؟ سلیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بابا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، روز طلوع فجر سے پہلے اٹھو، دل سے دعا مانگو، پھر دن بھر کوئی کام، کوئی نیکی کرو، خواہ وہ کسی بھوکے کو روٹی دینا ہو یا کسی سے سچ بولنا، اور سب سے اہم بات، دھوکہ نہ دینا، کسی حال میں بھی نہیں۔ سلیم نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا۔ اب مایوسی نہیں، صرف یقین تھا۔ اگلی ہی صبح وہ فجر سے پہلے اٹھا، دعا کی، پھر جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک فقیر کو اپنی روٹی دے دی۔ بازار پہنچا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک تاجر نے اس کی لکڑیاں دگنے دام میں خرید لیں۔ پھر یہ سلسلہ روز کا بن گیا، ہر روز ایک نیکی، ایک دعا اور ایک کامیابی۔ مگر کامیابی کبھی تنہا نہیں آتی، ساتھ لاتی ہے آزمائشیں۔ ایک دن اس کا بیٹا حسن شدید بخار میں مبتلا ہو گیا، بیوی رضیہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسی روز جنگل سے لکڑی بھی نہ ملی۔ بازار میں بارش ہو گئی۔ سلیم کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر اس نے بابا کے راز کو نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، تو آزماتا ہے، تو بچاتا بھی ہے۔ اسی رات گاؤں میں ایک اجنبی طبیب آیا۔ اس نے حسن کا علاج کیا اور جاتے جاتے سلیم سے کہا، میں تمہیں بازار میں دیکھ چکا ہوں، تمہاری ایمانداری مجھے چھو گئی ہے۔ یہ دن گزر گیا اور سلیم کا دل مضبوط ہو گیا۔ دن، ہفتے، مہینے بیتے، سلیم ایک تاجر بن گیا۔ اس نے چھوٹی سی دکان کھولی، پھر ایک گودام، اور لوگ اس کے انصاف کے قائل ہو گئے۔ مگر جہاں خوشی ہو وہاں حسد بھی ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوہار شفیق، جو کبھی سلیم کا دوست تھا، اب اسے جادوگر کہتا۔ میاں بشیر، گاؤں کا سردار، اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ کچھ لوگ کہتے اس کے پیچھے کچھ راز ہے، ضرور کوئی جنات یا جادو کا کھیل ہے۔ سلیم نے سب سنا، مگر بابا کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھی، جس نے حق پر چلنا سیکھ لیا اسے الزام ہلکا لگتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک شام جب برگد کی چھاؤں میں سلیم بیٹھا، بابا جی سے کہہ رہا تھا، بابا جی، لوگ بدل گئے ہیں، دنیا بہت بدل گئی ہے۔ بابا نے آہستگی سے کہا، اب تم بھی بدل جاؤ، اب تم وہی ہو جو کبھی میں تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ تم سیکھتے ہوئے راز دوسروں کو سکھاؤ۔ پھر ایک رات دانا بابا خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح
برگد کے نیچے ایک چھوٹا سا کتبہ رکھا تھا۔ یہ راز تمہیں اس لیے ملا تاکہ تم دوسروں کے اندھیرے میں روشنی بانٹو۔ سلیم نے برگد کے نیچے ایک فکری مدرسہ بنایا۔ اب وہ صرف تاجر نہیں بلکہ ایک دانا رازدار بابا بن چکا تھا۔ ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے جو صرف صبر، دعا، نیکی اور کامل یقین سے کھلتا ہے۔ جو اسے پا لیتا ہے وہ صرف تاجر نہیں، ایک چراغ بن جاتا ہے جو دوسروں کے اندھیرے میں روشنی بانٹتا ہے۔ دانا بابا کی وفات کے بعد پورا نور نگر گاؤں سوگوار تھا۔ برکت کا درخت جو کبھی علم کا مرکز تھا اب سناٹے کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ سلیم نے بابا کی تدفین خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ دفناتے وقت بابا کے تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا چرمی تھیلا ملا۔ اس پر خطاطی میں لکھا تھا، صرف وہی کھولے جو صبر کی 40 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہو۔ سلیم نے دھڑکتے دل سے تھیلا کھولا۔ اس میں ایک مختصر سی پرانی کتاب تھی جس کے صفحات مہک رہے تھے جیسے وہ کاغذ نہیں دعاؤں سے بنے گئے ہوں۔ کتاب کا نام تھا نور الیقین، وہ راز جو وقت کے وارثوں کے لیے ہے۔ اس کتاب میں روحانی آزمائشوں کی نشانیاں، اللہ سے سچی دعا کا طریقہ، لوگوں کے دل میں اترنے کی دانائی اور چھپی ہوئی نیکیوں کا اجر لکھا تھا۔ سلیم جو کہ صرف ایک تاجر نہیں بلکہ دانا بابا کا وارث بھی بن چکا تھا۔ سلیم نے برگد کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا، مدرسہ نور الیقین، جہاں ہر روز بعد از عصر وہ گاؤں کے بچوں اور بڑوں کو وہ تعلیم دیتا جو بابا نے اسے دی تھی۔ نیکی کرو اور بھول جاؤ، دعا مانگو اور یقین رکھو، ایمان رکھو اور مایوس نہ ہو۔ لوہار شفیق جو کل تک اس سے جلتا تھا اب اس کا شاگرد بن گیا۔ میاں بشیر جو ہمیشہ شک کرتا تھا اب ہر جمعرات کی محفل میں پہلی صف میں بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو کبھی سلیم کی بیوی رضیہ کو غریب کی بیوی کہتی تھیں اب اس سے دعائیں لینے آتی تھیں۔ مگر جیسے ہی نور نگر میں روشنی بڑھی، ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی درویش آیا۔ اس نے کہا، تم بابا عبد القدیر کے وارث ہو، تو بتاؤ کیا تمہارے اندر وہ حکمت ہے کہ دشمن کو دوست بنا سکو؟ سلیم نے کہا، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہوں وہ بابا کی دی ہوئی روشنی ہے۔ درویش نے مسکرا کر کتاب کی طرف دیکھا اور کہا، تم کامیاب ہو گئے، اب تمہاری روشنی دوسروں کو جگائے گی۔ پھر وہ درویش اسی برگد کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا اور کسی کو کچھ کہے بغیر غائب ہو گیا۔ آج بھی نور نگر میں برگد کے نیچے ہر جمعرات روشنی کے دیے جلتے ہیں۔ سلیم اب بابا سلیم نور کہلاتا ہے۔ وہ اب بھی کہتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس راز کے جو دانا بابا نے دل میں ڈال دیا تھا۔ جو شخص خود کو کچھ نہ سمجھے اللہ اسے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ دانائی دولت نہیں، دلوں کی اصلاح کا نام ہے۔ اگر دل میں اخلاص اور عمل میں سچائی ہو تو وہی شخص زمانے کا چراغ بن جاتا ہے۔